अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईन व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। और बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़तों में पैदा किया है और उसे उन आज़माइशों से गुजरना होगा जो अल्लाह ताला उस पर नाज़िल करता है। अगर हम अल्लाह ताला के सब नबियों को, ख़ास नबियों को भी देखें जितने इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने सबको आज़माइशों से गुजारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त आज़माइश से गुजरना पड़ा, वो रोते रहे, अल्लाह के सामने तौबा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र आपके सामने है कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से जो है वो कैसे बड़े बड़े मसाइल से गुजरी, कैसे बड़े बड़े गमों से गुजरी। हज़रत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की आज़माइश, हज़रत अय्यूब की बीमारी की आज़माइश, और फिर सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने गम आए। तो आज की जो वीडियो है उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बनाई गई है, आप जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन और गमों और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, तो ये ख़ास आज जो वीडियो है ये आपके लिए है, जिसका ओवरऑल मतन ये है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है और अल्लाह की ज़ात में है और अल्लाह के कलाम में है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हम शुरू करने लगे हैं, इसमें मैं कुछ आपको ऐसी तस्बीहात बताऊंगी जो कि आपको परेशानी से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से निजात देने के लिए काफ़ी हैं। हम सब अल्लाह ताला की रहम और अल्लाह ताला की मदद के तलबगार हैं और अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कोई काम सरअंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर हमारे लिए शिफा रखी हुई है। बहुत सी सूरतें और आयतें ऐसी हैं जिनके मफ़हूम जानकर हमें पता चलता है कि ये किस किस बीमारी से हमें शिफा दे सकते हैं। बस हमें ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सी आयत, कौन सी सूरत, कौन सी बीमारी के लिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए, किस किस्म के डिप्रेशन से हमें निजात दे सकती है। जो आज तस्बीहात मैं आपको बताने लगी हूँ, कोशिश करें कि आप उनको नोट डाउन कर लें और आपका जब दिन चढ़ेगा, जब आप सुबह उठेंगे, तब या आपने अमल स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि उसके बाद आप सारे दिनों के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और ये अमल इस तरह के हैं कि आप इनको चलते फिरते कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्पेशल किसी ख़ास जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सारे काम छोड़कर तो एक जगह पर बैठ जाएं और फिर ही ये तस्बीहात करें, ऐसा नहीं है। आप अपने कामों के दौरान, जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, आप चाहे वज़ू में हैं या नहीं हैं, आप ये तस्बीहात जारी रखेंगे। मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप मायूस हैं, जिनकी वजह से आपको वसवसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से शैतान आपके दिमागों के साथ खेल रहा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये आजमूदा चीज़ें हैं और बाकायदा ये हदीस और कुरान से साबित हैं। तो आइए इस अमल के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपके पास तस्बीह होगी डेफिनेटली, चाहे 100 दानों वाली ले लें या 99 दानों वाली ले लें। अगर आपके 99 दाने हैं तस्बीह के अंदर, तो आपने उसके अंदर एक दाना जो है वो अपनी तरफ से खुद कंसिडर करके उसको 100 पूरा करके पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने पढ़नी है वो ये है कि आपने या सलामू को 100 बार या सलामू को आपने पूरी तस्बीह के ऊपर पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ना है। ठीक है, एक एक दाने के ऊपर, एक दाने के ऊपर या सलामू, दूसरे के ऊपर इस तरह पूरी तस्बीह पढ़ने के बाद आपका 100 टाइम्स या सलामू हो जाएगा। देन आपने नेक्स्ट 100 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ठीक है, इसको भी आपने पढ़ना है 100 टाइम्स। इस तरह आपके पास 200 टाइम्स चीज़ें हो गई। एक 100 टाइम्स आपने पढ़ लिया या सलामू, नेक्स्ट 100 टाइम्स आपने पढ़ लिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अब नेक्स्ट दुआ जो आपने पढ़नी है, ये दुआ स्पेसिफिकली गम, फिक्रमंदी और हर किस्म की टेंशन से निजात पाने के लिए दुआ है। बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं हमारी ज़िंदगी में, तो कोई हमें ऐसा अमल बताएं कि हम 1 दिन 2 दिन के अंदर ही उन टेंशन से फारिग हो जाएं। तो ये दुआ जो है ये स्पेसिफिकली इसीलिए है। अच्छा जी, तो दुआ है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हमी वल हुज़्नी वल आजिज़ी वल कसाली वल जुबनी वल बुखली व दलाइद्दीनी व गलबातिर रिजाली। ये दुआ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। और अगर आप इस दुआ का तर्जुमा पढ़ें तो वो ये है, ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिए से परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और काहली से, बुज़दिली और बुखल से, कर्ज के बोझ और लोगों के तसल्लुत से। ये जो दुआ मैंने आपको बताई है ये बाकायदा हदीस से साबित है। सही अल बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर इसके ऊपर हदीसें हैं। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस दुआ के बारे में बताया था
صحابہ کرام کو انہوں نے یہ دعا بتائی تھی کہ اگر آپ مشکلات سے، ہارڈشپ سے بچنا چاہتے ہیں، پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس دعا کو بھی آپ 100 ٹائمز تسبیح کے اوپر پڑھیں گے، اور یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈپریشن ہے، بہت انگزائٹی ہے، بہت وسوسے آتے ہیں، ایک دن کے اندر ان کے پرابلمز یہ سالو ہو جاتے ہیں، اور اتنا ان کو میں نے کانفیڈنٹ دیکھا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ڈپریشن، انگزائٹی بھی جو ہوتا ہے نا، اکثر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ وسوسے بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی تسبیح جو آپ نے کرنی ہے، فورتھ عمل، وہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ جو لاسٹ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کتنے پاورفل 4 عمل بتا دیے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں سارے دن میں، یعنی آپ نے 400 ٹائمز یہ عمل پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 دفعہ آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ آپ کو سارا دن ایک جگہ بیٹھنا ہوگا یا کچھ بھی۔ آپ کی پریشانیاں ایسے غائب ہوں گی جیسے تھی ہی نہیں، آپ کا ڈپریشن ایسے غائب ہوگا جیسے تھا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فیوریٹ لوگوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو آزماتا ہے، ہارڈشپس سے، ڈیفیکلٹیز سے، ٹینشنز دے کر یا پرابلمز میں ڈال کر ان لوگوں کو پساتا ہے یا ان لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کیا یہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہر حال میں میرا صبر شکر کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، تو صبر کرنا ضروری ہے۔ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے عمل پڑھنا، جو قرآن کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ان سے جو ہے وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ بس ہمیں یہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ کہاں پر وہ چیز، وہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اس کو آپ نے وہاں سے اٹھا کر تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ مشکلات اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور آپ نے اللہ پر توکل رکھا۔ جب کبھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ نماز کا سہارا لیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے اور اللہ سے ہی مدد طلب کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ پلیز آپ اپنی پریشانیوں کو اور اپنے ڈپریشن کو لے کر ادھر ادھر جو ہے نا، جو جھوٹے عالم ہیں، پلیز ان کے پاس مت جایا کریں، یہ بابوں کے پاس مت جایا کریں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن کے اندر دے دیا ہے۔ تو تھوڑی سی ریسرچ ضرور کیا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی ہمیں طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اور ہمیں ہر صورت ہم جیسے اللہ کے بندے ہیں تو یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں میں نمبر 1 آ کر دکھائیں، پاس ہو کر دکھائیں، ہم نے فیل نہیں ہونا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے دلوں میں جو درد ہے، جو بوجھ ہے، وہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں جو فیل کر رہے ہیں، اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کی بظاہر چمک دھمک جو ہے یہ اندر سے ہمیں خالی کر دیتی ہے۔ چاہے ہمیں باہر بہت کچھ نظر آتا ہے، بہت لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے لوگ خالی ہو چکے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے ڈائیورٹ نہیں ہو رہے جیسے ہمیں ہونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ عبادت ہم اس طریقے سے کر نہیں رہے، اس لیے ہم اندر سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو یہ دنیا آزمائش ہے، اور یہ مت سوچیں کہ اس آزمائش سے آپ بہت آسانی سے نکل جائیں گے، لیکن اس آزمائش کی پوٹینسی کو کم کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، ہمیں قرآن کو ہی فالو کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے نور کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ دے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے روئیں گے تو ہی آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے روئیں گے تو آپ کا دل کا بوجھ مزید بڑھتا جائے گا، پریشانیاں مزید بڑھتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں،
اور دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے خوبصورت وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، بے حساب نوازوں گا. تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس طرح سے بتائے ہیں آپ نے کرنے ہیں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی بھی کامنٹس ہیں، کوئی بھی کویسچنس ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. میں رپلائی ڈیفینیٹلی کروں گی، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی کیوریز ہیں میں ان کو سالو کروں ساتھ ساتھ. اور ان دا اینڈ بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتا ہے. اور آپ بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ ہر طرح کے غم اور فکر سے انسان کو محفوظ رکھنے والا ہے، صبر دینے والا ہے، شکر کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو یہ بھی آپ اللہ سے ہی مانگیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد قریب ہے. جزاک اللہ.